بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تواضع للہ فقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی من الزلل ان النفس الجنس لأمارة كثيرة الامر بالسوء الا ما بمعنى من رحم ربی فعصمه ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي اجعله خالصا لي دون شريك فجاءه الرسول وقال اجب الملك فقام وودع آل السجن ودعا لهم ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا ودخل عليه فلما كلمه قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين ذو مكانة وأمانة على أمرنا فماذا ترى أن نفعل قال أجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه السنين المقصبة وادخر الطعام في سنبله فيأتي إليك الخلق ليمتاروا منك فقال من لي بهذا قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض أرض مصر إني حفيظ عليم ذو حفظ وعلم بأمرها وقيل كاتب وحاسب وكذلك كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن مكنا ليوسف في الأرض أرض مصر يتبوأ ينزل منها حيث يشاء بعد الزيق والحبس وفي القصة أن الملك توجه وختمه وولاه مكان العزيز وعزله ومات بعد فزوجه امرأته زليخا فوجدها أزراء وولدت له ولدين وأقام العدل بمصر ودانت له الرقاب نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون. لغات دیکھیے. ابرئ برأ یبرئ تبریء باب تفعیل سے واحد متکلم کا صیغہ ہے. براعت ظاہر کرنا. زلل زلتن کی جمع ہے. اس کے معنی لغزش. امارہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے آمارہ سے. کثیرۃ الامر. استخلص واحد متکلم کا صیغہ ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. باب استفعال سے ہے استخلاص. مخلص بنانا ہمراز بنانا. لدینا لدا اس میں ظرف ہے جو نا متکلم کی طرف جو نا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہے. ہمارے پاس. مکین یہ صفت کا صیغہ ہے صاحب مرتبہ جمع مکناء آتی ہے. امین یہ بھی صفت کا صیغہ ہے امانت دار جمع امناء آتی ہے. یمتارو لیمتارو یہ فعل مضارع سے کا جمع مذکر غائب ہے. غلہ وغیرہ لینا. کھانے کی چیز لینا باب افتعال سے. خزائن خزینتن کی جمع ہے. خزانہ بیت المال. مکنہ فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے باب تفعیل سے جگہ دینا. یتبوء تفاعل سے رہنا ٹھکانہ دینا. توج یتوج تتویج باب تفعیل سے ہے تاج دینا. اور ختمہ
مہر دینا، مہر لگانا، اور واللہ یولی تولیہ باب تفیل سے ہے، حاکم مقرر کرنا، ازل یعزل عزلا باب ضرب یضرب سے معزول کرنا۔ ترجمہ دیکھیے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے واسطے متواضع ہوئے، چنانچہ کہا کہ میں اپنی ذات کی برات ظاہر نہیں کرتا لغزشوں سے، بے شک نفس یعنی جنس نفس تو برائی کا کثرت سے حکم دیتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے تو اس کو بچا لے، بے شک میرا پروردگار بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے واسطے خاص بنا لوں گا، یعنی اس کو اپنے لیے خاص بنا لوں گا بغیر کسی شریک کے۔ تو قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ کا پیغام قبول کرو، تو حضرت یوسف علیہ السلام تیار ہوئے اور قیدیوں کو الوداع کہا اور ان کے لیے دعا کی، پھر غسل فرمایا اور عمدہ لباس زیب تن فرمایا اور بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ تو جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بے شک آپ ہمارے پاس آج کے دن صاحب مرتبہ اور صاحب امانت ہیں، یعنی مرتبہ والے ہیں اور ہمارے تمام امور پر امین ہیں، تو آپ کی رائے کیا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ غلوں کو جمع کریں اور کھیتی کثرت سے کریں ان 7 سال خوشحالی کے سالوں میں، اور غلوں کو جمع کریں اس کے بالوں میں، تو آپ کے پاس دوسرے لوگ بھی آئیں گے آپ سے غلہ لینے کے لیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا کون ذمہ لے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو مصر کے خزانے کا وزیر بنا دیجئے، بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں، یعنی حفاظت والا ہوں اور اس کے امور کو جانتا ہوں، اور کہا گیا ہے کاتبن و حاسبن۔ اور اسی طریقے سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر قید خانے سے رہائی دلانے کے ذریعے جس طریقے سے ہم نے ان کو انعام کیا، اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جما دیا اور جگہ دیا کہ وہ ٹھہریں اس سرزمین میں جہاں پر چاہیں، تنگی اور قید کے بعد۔ قصہ میں یہ ہے کہ ان الملک توجہ، کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاج دیا اور ان کو اپنی مہر دیا اور ان کو بادشاہ عزیز مصر کی جگہ پر حاکم مقرر کیا اور عزیز مصر کو معزول کر دیا، اور عزیز مصر اس کے بعد مر گیا۔ تو عزیز مصر کی بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہ نے بیوی زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہ نے شادی کرا دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو باکرہ پایا اور اس سے ان کے 2 اولاد پیدا ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں انصاف قائم کیا اور ان کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک گئیں۔ ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اور البتہ آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے بدرجہ بہتر ہے ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ ماں قبل کی آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی برات اور نزاہت کے اظہار کے لیے فرمایا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تو اس سے شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ تو ایک قسم کا فخر اور ناز اور اعجاب و خود پسندی ہے جو عند اللہ ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، آگے اسی شبہ کا ازالہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ثم تواضع للہ تعالی فقال وما ابرئ نفسی من الذلل،
ان النفس الجنس لامارۃ کثیرۃ الامر بالسوء الا ما بمعنى من رحم ربی فعصمہ ان ربی غفور الرحیم۔ پھر اللہ کے واسطے حضرت یوسف علیہ السلام متواضع ہوئے، چنانچہ کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکی اور صفائی بیان نہیں کرتا ہوں لغزشوں سے۔ تحقیق کے نفس یعنی جنس نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہوتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے تو وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ یہاں پر ما من کے معنی میں ہے۔ بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی ما قبل کے جملے سے جو ایجاب اور خود پسندی کی بو آ رہی تھی، اسی کے ازالے کے لیے اظہار تواضع کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں سمجھتا ہوں، کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نفس تو بذات برائی ہی کا حکم دینے والا ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت و جبلت میں برائی ہے اور برائی کی طرف جھکاؤ رکھا ہوا ہے، اس لیے لمحہ بھر کے لیے اس پر اعتماد کرنا غلطی ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرماتا ہے تو وہ نفس کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ یہاں پر ما جو غیر ذوی العقول کے لیے موضوع ہے وہ من کے معنی میں ہے، جو ذوی العقول کے لیے موضوع ہے من ذوی العقول کے لیے موضوع ہے، ما غیر ذوی العقول کے لیے موضوع ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ما رحیمہ زمان کے معنی میں ہو، اے الا وقت رحمت ربی۔ دیکھو نفس تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے صفات متعدد ہوتے ہیں۔ ابتداً وہ نفس امارہ بالسوء ہوتا ہے اور اس کا جھکاؤ شہوات کی طرف ہوتا ہے۔ یہ کفار اور گناہوں پر مصر رہنے والوں کا نفس ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے واسطے ایک واعظ مقرر کر دیتا ہے جو اس کو امر و نہی کرتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ لوامہ بن جاتا ہے، جو اس شخص کو ارتکاب رذائل پر ملامت کرتا رہتا ہے، اور اس ملامت مسلسل کرتے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر مجاہدہ اور توبہ اور رجوع الی الخالق کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ حالت اس کی مستمر رہتی ہے، طویل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اللہ کی قضاء و قدر پر اور اس کے احکام پر راضی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عطایا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ مقام واصلین کا مقام ہے۔ مطلب یہ کہ نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے ہر وقت، البتہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو پھر آدمی نفس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں جو نفس کے شر سے محفوظ رہا وہ اللہ کی رحمت و عنایت ہے، ورنہ نفس کے ذاتی شر سے محفوظ رہنا میرے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ اس لیے اپنی پاک دامنی اور صفائی اور خود ستائی میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی رحمت
اور توفیق سے مجھ کو نفس کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس لیے میرا یہ کہنا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کلام یعنی ما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی، یہ کلام بھی ما قبل والے کلام کی طرح زلیخا کا ہے، جس میں اس نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ سب قصور میرا ہی ہے، اور یوسف علیہ السلام کا بالکل ہی کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بالکل بری ہیں، اور میں اپنے نفس کو بڑی نہیں بتلاتی ہوں، کیونکہ نفس تو بری باتوں کا حکم کرتا ہے، مگر جس پر رب کی رحمت ہو تو اس کو اس کا نفس بری باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ انہی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر کے اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ یہ زلیخا کے کلام کا مطلب ہے۔ آگے فرمایا گیا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی اجعلہ خالصا لی دون شریک۔ یہ استخلص فعل مضارع ہے جو مجزوم ہے ایتونی کا جواب ہونے کی وجہ سے، جواب امر ہونے کی وجہ سے۔ فجاءہ الرسول وقال اجب الملک فقام وودع اہل السجن ودعا لهم ولبس ثيابا حسانا ودخل علیہ، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنا خاص بنا لوں گا، یعنی اس کو اپنے واسطے خاص کر لوں گا، دوسروں کی شرکت کے بغیر، کہ کوئی اس میں شریک نہیں رہے گا۔ تو وہ قاصد یعنی ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ کی بات مان لو۔ تب جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام تیار ہوئے اور جیل میں قیدی لوگوں کو الوداع کہا اور ان کے واسطے دعا کیا، اور عمدہ لباس پہن کر بادشاہ کے پاس آئے۔ چونکہ بادشاہ نے قاصد کی زبانی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بہت سے اچھے اچھے فضائل سن چکا تھا جو دوسروں کے اندر موجود نہ تھے، اس لیے بادشاہ نے قاصد کو بھیجا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کو اپنا خاص مشیر بنا لوں گا۔ تب قاصد نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ بادشاہ کا پیغام قبول کیجئے اور ان کے پاس چلیے، چونکہ اب امراۃ العزیز سے متعلق جتنے معاملے ہیں سب کی صفائی ہو گئی ہے، جس سے سارا قصور اسی کا ثابت ہو گیا، تو اس لیے اب چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امراۃ العزیز سے متعلق سارے معاملے کی صفائی بھی ہو گئی تھی، سارا قصور اسی کا ثابت ہو گیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی میں کچھ بھی شک و شبہ باقی نہ رہ گیا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام چلنے اور جیل سے نکلنے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح کہ جیل میں رہنے والے لوگوں کو پہلے الوداع کہا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہم عاطف قلوب الصالحین علیہم ولا تستر الاخبار عنہم۔ پھر اس کے بعد وہ غسل فرمایا، عمدہ لباس پہن کر روانہ ہوئے۔ یہ عمدہ لباس پہن کر جو روانہ ہوئے، اس میں ہمیں تعلیم ہے کہ اپنے بڑوں کے پاس حاضری دینی ہو تو ایسے وقت میں طہارت کا اور اپنی اچھی شکل بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طہارت کے ساتھ اور اچھی شکل کے ساتھ بڑوں کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ اور نکلے تو جیل کے دروازے پر یہ لکھ دیا کہ حاذہ منازل البلوى
व क़बूरुल अहया व शमाततुल आदा व तजरबतुल अस्दिक़ा। और ये उम्दा लिबास जो पहन करके निकले, ये या तो उनके अपने पास पहले से मौजूद था या बादशाही ने कासिद के मार्फत भेजा था। बहरहाल जब बादशाह के दरबार में पहुंचे तो अरबी जुबान में सलाम किया। तो बादशाह ने पूछा, ये कौन सी जुबान है? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरे दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान है। उसके बाद फिर इब्रानी जुबान में बादशाह को दुआ दी। फिर बादशाह ने पूछा, ये कौन सी जुबान है? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर जवाब दिया कि ये मेरे आबा व अजदाद की जुबान है। बादशाह 70 जुबान में बात करने पर कुदरत रखता था, लेकिन इन दोनों जुबान को नहीं जानता था। और बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिस जुबान में भी बात करता था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको उसी जुबान में जवाब देते थे। इससे बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस वक्त उम्र बहुत कम थी, यानी सिर्फ 30 साल की उम्र थी। 13 साल तो ज़ुलेखा के साथ गुजरा और 17 साल उससे पहले हुआ था। अलबत्ता इस पर एक सवाल पैदा होता है कि फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में अल्लाह की इबादत की लोगों को दावत कैसे दी, जबकि अभी 30 साल के ही थे। 30 साल की उम्र में नबूवत तो मिलती नहीं है, तो फिर इन्होंने तबलीग कैसे शुरू कर दी? तो उसका जवाब यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल के अंदर अल्लाह की इबादत की दावत देना या तो नबूवत के तौर पर था कि आपको अल्लाह तबारक तआला ने 40 साल से पहले ही नबूवत अता फरमा दी थी, तो नबूवत के तौर पर था, या ये कहो कि अपने आबा व अजदाद के दीन की दावत दे रहे थे। जैसे उलमा अपने नबी की दावत को फैलाते हैं, ऐसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने आबा व अजदाद के दीन की दावत फैला रहे थे। आगे फरमाया गया, फलम्मा कल्लमहु क़ाल लहु इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन ज़ू मकानतिन व अमानतिन अला अमरिना फमाज़ा तरा अन नफ़अला क़ाल अजमइ अत्तआम वज़रा ज़रअन कसीरन फ़ी हाज़िहि स्सिनीन अलमुक़्सिबा वद्दखिल अत्तआम फ़ी सुंबुलिही फ़याती इलैकल ख़ल्क़ु लियमतारू मिनका फ़क़ाल मन ली बिहाज़ा क़ाल यूसुफ अलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ मिस्र इन्नी हफ़ीज़ुन अलीमुन ज़ू हिफ़्ज़िन व इल्मिन वक़ील कातिबुन व हासिबुन। फिर जब बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू किया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि बेशक आप आज हमारे पास साहिब मर्तबा हैं और अमीन हैं हमारे कामों के बारे में, तो आपकी क्या राय है, हमें क्या करना चाहिए? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि गल्लों को जमा करके रखें और खेती कसरत से करें इन खुशहाली के 7 सालों में, और गल्लों को उसके बालों में ही छोड़ दें, इसलिए कि आपके पास लोग गल्ला लेने आएंगे। लियमतारू मिनका, आपके पास लोग गल्ला लेने आएंगे। तो बादशाह ने कहा, कौन इसका जिम्मा लेगा मेरी तरफ से? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझको ही मिस्र के खजाने पर मुकर्रर कर दीजिए, बेशक मैं मुहाफिज हूं और जानकार हूं। बाज़ लोगों ने कहा कातिबुन व हासिबुन, यानी हफीज से मुराद कातिब और अलीम से मुराद हासिब है। मतलब यह है कि मुल्क के सारे उमूर को हिसाब व किताब से अंजाम दूंगा, क्योंकि हिसाब व किताब से मैं खूब वाकिफ हूं। शाह मिस्र कुछ तो पहले ही से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुतक़िद था
اور آمنے سامنے گفت و شنید سے بالکل گرویدہ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ آپ آج ہمارے پاس نہایت معزز و معتبر ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، اور عزیز مصر سے آپ کا تعلق بالکل ختم۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے زبانی خواب کی تفصیل معلوم کی کہ ذرا آپ کی زبان سے میں خواب کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ بتا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ آخر آپ کو اس قدر تفصیل کیسے معلوم ہوئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا کہ اس معاملے میں آخر کیا کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ کا جواب یوں دیا کہ پہلے 7 سال میں غلہ کی کاشت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ جو پہلے خوشحالی کے سال آئیں گے، وہ 7 سال کے ہوں گے، اس میں کثرت سے زیادہ غلے کی کاشت کی جائے، اور ہر حسب ضرورت کفایت شاعری ملحوظ رکھتے ہوئے غلے استعمال کے لیے لے لیے جائیں، کھانے وانے کے لیے، باقی کو ان کے بالیوں میں چھوڑ کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ اس طرح مصر میں اگلے 7 سال کے واسطے بھی مزید غلے جمع ہو جائیں گے، جو اہل مصر اور باہر سے آنے والے لوگوں کے واسطے بھی کافی ہو جائیں گے۔ اس طرح نہ تو اگلی 7 سالہ قحط سالی کا اثر اہل مصر پر پڑے گا اور نہ مصر سے باہر رہنے والوں پر پڑے گا۔ پہلے 7 سالہ جمع کردہ غلے سب کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہ مشورہ سن کر شاہ مصر بڑا مسرور ہوا اور مطمئن ہوا۔ پھر اگلا مشورہ طلب کیا کہ آخر اس عظیم منصوبہ کا انتظام کیسے ہو اور کون کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ اس عظیم منصوبہ کا انتظام ہمارے ذمے کر دیجئے، میں سنبھال لوں گا، کیونکہ میں حفیظ ہوں، اس لیے خزائن مصر کی پوری حفاظت کروں گا، ادھر سے ادھر نہیں ہونے دوں گا، اور چونکہ میں علیم ہوں اس لیے مناسب مقامات پر صرف کروں گا، خرچ بھی بیجا نہ ہونے دوں گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اجعلنی علی خزائن الارض کہہ کر عہدہ اور منصب کو طلب کیوں کیا؟ یہ تو شان نبوت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اجعلنی علی خزائن الارض کہہ کر عہدہ اور منصب کو طلب کرنا مقصود نہیں تھا۔ اس جملے سے یعنی اجعلنی علی خزائن الارض کہہ کر عہدہ اور منصب کو طلب نہیں کرنا چاہا۔ ان کا مقصد عہدہ اور منصب طلب کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے منتظمانہ صلاحیت کے ذریعے خلائق کو پورا نفع پہنچانا مقصود تھا، کہ ان کے منتظمانہ صلاحیت سے لوگوں کو پورا فائدہ ہو۔ تو اس لیے کہا اجعلنی علی خزائن الارض۔ نیز جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس منصب کے لائق کوئی آدمی نہیں ہے جو خلائق کو مستقبل میں آنے والی آفت سے بچا سکے، تو حضرت یوسف علیہ السلام پر اب ضروری ہو گیا کہ خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرے۔ اس میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے جو شان نبوت یا بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر طلب منصب کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا گیا وَكَذَلِكَ كَإِنْعَامِنَا عَلَيْهِ بِالْخَلَاصِ مِنَ السِّجْنِ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ أَرْضِ مِصْرَ يَتَبَوَّأُ وَيَنْزِلُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ بَعْدَ الضَّيْقِ وَالْحَبْسِ۔ اور اسی طرح جیسا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جیل سے رہائی کرا کر انعام کیا، اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور جما دیا کہ اس زمین میں جہاں چاہیں رہیں۔ لیکن یہ کب ہوا؟ تنگی اور قید و بند کے بعد۔
یعنی جب انہوں نے کوئی کی بھی تنگی برداشت کی، قید خانہ کی تنگی پر بھی صبر کیا، اور دیگر بہت ساری چیزوں پر انہوں نے صبر کیا، تو اس کا صلہ ہم نے یوں دیا کہ اس ملک کی حکومت ان کو عطا کر دی، پورا ملک مصر ان کے اختیار میں ہو گیا، جہاں چاہیں آزادی۔ آگے ہے وفی القصۃ ان الملک، 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 توجہ وختمہ وولاہ مکان العزیز وازلہ ومات بعد فزوجہ امرأتہ زلیخا فوجدها عذراء وولدت له ولدین وقام العدل بمصر ودانت له الرقاب۔